مزید بکس پڑھیں, اوکے, ٹائم مزید اسپینڈ کریں جاب پہ. اس کی بہت سی کیس اسٹڈیز ہیں نا. ایک شخص سے, یہ حافظ جوس کارنر والا جو ہے, بہت مشہور واقعہ ہے لاہور میں, اور ایک کروڑ پتی آدمی ہے. یہ ہے فوڈ اسٹریٹ میں, اگر آپ کبھی جائیں مال روڈ پہ, فوڈ اسٹریٹ جو ہے گوال منڈی, وہاں پہ حافظ جوس کارنر ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کروڑ پتی جوس بیچ کے ہو گئے؟ اس نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ کیا سیکرٹ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی سیکرٹ نہیں ہے, میں ایک بڑی گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی فری دیتا ہوں. سو واٹ از دس احسان؟ اس کا کیا جاتا ہے چھوٹی گلاسی دینے, بٹ وہ دیتے ہیں. پھر کسی فروٹ والے سے پوچھا کہ آپ کا سیکرٹ کیا ہے, آپ کے فروٹ بیچ کے آپ ارب پتی ہو گئے ہیں, واٹس دا ریزن؟ انہوں نے کہا دوسروں کا درجن 12 کا ہوتا ہے, میرا 13 کا ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ. یہ سیکرٹ ہے, اور کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. سو احسان جب بھی آپ کریں گے, کسی کو معاف کرنا ہے تو معاف بھی کریں, بلکہ کچھ گفٹ دے کے معاف کریں, ٹھیک ہے. کسی کا ادھار معاف کرنا ہے تو ادھار تو معاف کریں, بلکہ مزید کچھ دے دیں. کسی کو قرض دلوانا ہے اس کو قرض بھی دیں اور مزید کچھ پیسے دیں. سو آل دیز تھنگز ول برنگ یو آن ٹاپ, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا کہ محسنین کو اللہ, جی جیسے معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, تو اگر آپ کسی کو معاف کر بھی دیں تو کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یار اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, جی. تو اس سیلف رسپیکٹ کو ہم کہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے بارے میں ایک کوٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کے ساتھ ایک کانسسٹنٹ رشتہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر آپ ایک سوراخ سے کئی بار ڈسے جا چکے ہیں, تو اگر آپ ان سے پھر بھی کلوز رشتہ رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سیلف رسپیکٹ کا مسئلہ ہے. لیکن سمپلی معاف کرنے سے تو سیلف رسپیکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو شو کرتا ہے کہ آپ اسٹرانگ ہیں بہت زیادہ, کیونکہ معاف کرنا اسٹرینتھ ہے. پروفیٹ نے کہا نا کہ دا ریئل اسٹرانگ مین از دا ون ہو کین کنٹرول ہمسیلف وائل ان اینگر, جبکہ یہ نہیں ہے کہ جو ریسلنگ اچھی کرے. تو کنسسٹنٹ ایک رشتہ رکھنا اور بات ہے, اور معاف کرنا کچھ اور بات ہے. مجھے کسی نے بہت ہرٹ کیا ہے, تو میں اس سے شاید وہ رشتہ نہ رکھوں اتنا کلوز, لیکن معاف کروں گا, گرجز نہیں رکھوں گا. اوکے, یہ دو چیزیں. آپ کی اپنے فیملیز کے ہوں, سسرال کے ہوں, جی, جن میں آپ معاف بھی کرتے جائیں اور آپ کو کلوز بھی رہنا ہے. جی جی, یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. اس میں بس صبر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, جو سیدھی سی بات ہے, اور اپنی ساری چیزیں مینیج کرنی چاہیے, اور ان کو بھی ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کسی سے کروانی چاہیے, ان کو ایسی ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کروانی چاہیے کہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے. تو یہ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. شاید آگے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کا آنسر جو ہے نا وہ آ جائے مزید انشاءاللہ. یہ ٹائم صحیح ہے بالکل. ذاتی کوئی کر رہا ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے, وہ ختم نہیں ہوئی آپ کے ساتھ ذاتی کو, تب بھی معاف کرنا ہے یا جب وہ اس نے ختم کر دیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں, آپ بھی اس کو اتنا انفلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ ہے کہ معاف کرنا بہتر ہے, اسلام نے اجازت دی ہے. زیادتی ختم نہیں کی تب بھی معاف کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اس رویے سے وہ زیادتی ختم کر دیں, ٹھیک ہے, یہ رویہ اس پہ کچھ اثر کر جائے, لیکن آپ کے پاس اجازت ہے بدلہ لینے کی. جی, وہ تو پھر الولاء والبراء کا کنسیپٹ آ جاتا ہے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وارز لڑی ہیں پرسنل, اس کے لیے تو نہیں لڑی نا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے پروفٹ آف مرسی از گوئنگ ٹو کل اے ہیومن بینگ. پروفٹ آف مرسی ہے نا, لیکن ہی کلڈ, یا شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں مارا, بٹ واٹس ایور دا کیس, بیٹلز تو لڑی ہیں نا انہوں نے جا کے. وہ تو پھر الولاء والبراء ہے کہ محبت اور دشمنی اللہ کے لیے. یس, تو محبت اور دشمنی اللہ کے لیے نا, وہ چیز بھی ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہے. ہم ریلیشن شپس کی اس وقت بات کریں. بہرحال آگے چلتے ہیں. احسان ایک کریکٹر ٹریٹ ہو گیا, اور ایمپتھی ہو گیا, جسٹس ہو گیا, پیشنس کی بہت زیادہ. اور پیشنس از ناٹ دا ایبلٹی ٹو ویٹ, پیشنس از دا ایبلٹی ٹو ویٹ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ. شکر گزاری کے ساتھ جو ویٹ کرتے ہیں نا اس کو پیشنس کہتے ہیں. صرف ویٹ کرنے کو سفرنگ کہتے ہیں. تو سفر نہیں کرنا, بلکہ اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ویٹ کرنا ہے, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. سو یہ جو 4-5 کریکٹر ٹریٹس میں نے آپ کو بتائے, پھر آنیسٹی, انٹیگریٹی ان کے بعد آتی ہیں. اور بلیو می کہ اگر ایک ایول جینیس بندہ آنیسٹ ہو اور پنکچوئل ہو اور انٹیگریٹی ہو اس میں, تو وہ تباہی پھیر دے گا دنیا میں, جیسے ہٹلر تھا. لیکن اگر بندے میں ایمپتھی ہے, قسط ہے, جسٹس والی کوالٹی ہے, تو پھر وہ تباہی کی بجائے دنیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے ایکسیلنس کے لیول پہ لے جائے گا. یہ ایک حدیث ہے پروفیسر کی کہ پارٹ آف پرفیکشن آف سم ونز اسلام از لیونگ alone that which does not concern him. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کی نشانی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جو لوگ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور وہ دوسروں کے کاموں میں اتنی ٹانگ نہیں اڑاتے.
ٹھیک ہے, اور وہ اپنے فضول کاموں میں وہ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے. یہ ہمارے پروفٹ نے ہمیں سکھایا آلریڈی, اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بھی کریکٹر کا ایک حصہ ہے. دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اسپائی نہ کرنا, تجسس نہ کرنا, ضرورت سے زیادہ شک نہ کرنا, بدگمانی نہ کرنا. اوکے, یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں آ جاتی ہیں کہ جھانکیاں مارنا, ان کے چیزیں چیک کرنا, ان کی چیزوں پہ نظر رکھنا. اور اللہ نے جو کہا ہے کہ نظریں جھکاؤ, وہ نظریں جھکاؤ پروہیبیٹڈ تھنگس, تفسیر میں آتا ہے نا فرام آل پروہیبیٹڈ تھنگس. ہم پروہیبیٹڈ تھنگس کو سمجھتے ہیں کہ جو ڈریسز پہنتی ہیں جس طرح کی عورتیں, ان سے نظریں جھکاؤ, بلکہ اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر رکھنے سے نظریں جھکاؤ, یعنی حسد کی نظر جو ہے اس کو جھکاؤ. کسی کی گاڑی کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کے ایول سوچ آ رہی تو نظر کو جھکا لو. اوکے, ایک میں نے آپ کو امپاورمنٹ سٹارٹ کیا ریئلائزیشن سے اور کیریکٹر سے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹائم ٹو اپڈیٹ آور سیلف. یہ جو میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں, دس از بیسکلی شوئنگ ماڈرن سویلائزیشن. میں نے کارپوریٹ لائف, صبح نکلے اور رات تک جو ہے وہ کام کرتے رہے, اور آج ہمیں اس طرح پھنسا دیا گیا ہے تھینکس ٹو میکس ویبر کہ بچہ جو ہے اے لیولس کا بچہ, اس کے 15 سے 16 گھنٹے اسکول اور ٹیوشن میں گزرتے, سیٹ کی تیاری کرتے ہوئے, جی میٹ کی تیاری کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب 15-16 گھنٹے جب وہ ان چیزوں میں ہے تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا, اور وہ جو ہے وہ دین بھی اسٹڈی کرے گا, اور وہ گھر آ کے جو ہے وہ بڑا اچھا اس کا رویہ ہوگا. اس نے تو آ کے سونا ہے نا. سو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, اسی لیے پیرنٹنگ بہت اس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے بیکاز آف دس وے آف لائف. روٹ کاز پہ جائیں نا بجائے کہ فرسٹریٹ ہونے کے, تو روٹ کاز یہ اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور لوگوں کے پاس فری ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے انہیں ایسے ہی بنا دیا وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی. تو امپاور ہونے کے لیے دیر شوڈ بی اے سینس آف رسپانسبلٹی. ان میں سینس آف رسپانسبلٹی انسٹل کریں اپنے بچوں میں. حضرت یعقوب نے کیسے پیرنٹنگ کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ یوسف علیہ السلام کو آپ آیت پڑھ لیں, جب بھی بات ختم کہتے تھے تو کہتے تھے ان اللہ خبیر بما تعملون, یا ان اللہ خبیر علیم, کہ اللہ تعالیٰ بہت خبیر ہیں اور بہت زیادہ علم رکھنے والے. اللہ کے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ, صرف کاؤنسلنگ نہیں کر رہے بلکہ اللہ سے انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہیں. اب فری ٹائم کیسے لینا ہے؟ دیکھیں, امپاور ہونے کے لیے فری ٹائم بہت ضروری ہے, کیونکہ میں نے اکثر ڈسکس کیا ہے کہ ہماری یوتھ کا مسئلہ یہ ہے, اور ہمارا بھی, کہ سوشل میڈیا نے ہمیں جکڑ لیا اور لٹرلی ہمیں اوور پاور کر لیا ان گیجٹس نے, لیپ ٹاپ نے, کارپوریٹ لائف نے, اور میجورٹی کے پاس فری ٹائم ہی نہیں ہے. فری ٹائم ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیا سوچنا؟ وہ بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں, اب ان کے پاس صرف سونے کا ٹائم ہوتا ہے, ہماری باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو فری ٹائم کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے؟ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ان میں انسٹل کر کے. ٹھیک ہے, انہیں بتانا ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, از لائف جسٹ اے گیم, اور اللہ نے ہمیں کیوں بنایا. جیسے کہ اللہ نے کویسچن کیا کہ ڈو یو تھنک یو شیل ناٹ بی براٹ بیک ٹو اس,